بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سوال. میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین. برطانیہ کے ایک مشہور جج لارڈ ڈیننگ نے ایک ججمنٹ لکھواتے ہوئے ایک جملہ کہا that let the heavens fall but justice be done, یعنی کہ آسمان ہی کیوں نہ گر جائے, انصاف ہونا چاہیے یا پھر انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. جہاں تک ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تعلق ہے, روزانہ آسمان گرتا ہے لیکن انصاف ہوتے ہوئے بہت کم نظر آتا ہے. اور یہ آج کی کہانی نہیں ہے, یہ 73 سال سے کہانی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ 2010 میں نے ٹیلی ویژن پر اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا, تو اس ٹائم پہ لیگل افیئرس کا ایک شو میں کرتا تھا جس میں وہ مقدمات جو بڑے عرصے سے طوالت کا شکار ہوتے تھے ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے. جو جملے میں تب بولتا تھا آج بھی وہ ریلیونٹ ہے. مثال کے طور پہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, انصاف میں تاخیر دراصل انصاف سے انکار ہے. میں تب بھی یہ کہتا تھا کہ لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے اور ایڑیاں رگڑتے ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا. میں تب بھی یہ کہتا تھا کہ دادا ایک کرتا ہے مقدمہ درج اور پوتے کو جا کے اس کا فیصلہ مل رہا تھا. دس از اسٹل ریلیونٹ. 11 سال ہو گئے ہیں بٹ نتھنگ ہیز چینجڈ. تو بات یہ ہے کہ ہمارے جسٹس سسٹم میں جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, کیونکہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بننے سے پہلے اس پر بہت زیادہ فوکس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ عدالتوں کو ٹھیک کر دیں تو بہت ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. بیفور بیکمنگ دا پرائم منسٹر خان صاحب کیا کہتے تھے, سنیے. خان صاحب کو آپ سن رہے تھے, فرما رہے تھے کہ میں اس ملک میں طاقتور اور کمزور کو ایک کر دوں گا, اور یہ ایک ہوئے یا نہیں ہوئے 3 سال میں ریاست مدینہ کی بات تو وہ کرتے ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے آج. لیکن بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. نمبر 1, ہمارے عدالتی نظام میں ڈیلے بہت زیادہ ہے. اگر آپ عدالتوں میں جائیں دیکھیں تو مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہے, ججز کی تعداد بہت کم ہے, اور اس وجہ سے بہت سارے معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ سائل بیچارہ صبح 8 بجے عدالت کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے, عدالت کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اس کے کیس کی باری نہیں آتی ہے, اینڈ ہی ڈز ناٹ گیٹ این اپرچونٹی آف ہیئرنگ اینڈ ہی ہیز ٹو گو بیک. مثال کے طور پہ ہائی کورٹ میں وہ آ رہا ہے, وہ پتہ نہیں پنجاب کے کون سے ضلع سے اٹھ کر آ رہا ہے اس دن اپنی سنوائی کے لیے, لیکن اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے. تو ڈیلے فیکٹر بہت زیادہ ہے. دوسرا, ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے. عدالتوں میں آپ جا کے دیکھیں, لیٹ alone دی سبارڈینیٹ کورٹس, ہائی کورٹس میں آپ کو اس طرح کراؤڈڈ ہوتی ہیں, اٹ سیمز لائک اے فش مارکیٹ. اور خاص طور پہ کرونا, ایس او پیز, فلانا ٹمکانا, اس کے باوجود اگر آپ ہائی کورٹس میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا رش ہوتا ہے, اور عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے وہاں پہ. تیسری چیز میں سمجھتا ہوں اپروچ کی ہے, اور اس کے بعد میں اپنے گیسٹ کا تعارف کراتا ہوں. اور اپروچ یہ ہے کہ آئی بلیو اٹ از ناٹ اونلی دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ ٹو فکس دا لیگل سسٹم. اس میں سب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. آئی ریممبر کچھ دن پہلے ایک مقدمے میں میں عدالت میں پیش ہوا, اور میں نے جج صاحب سے یہ کہا کہ سر اس مقدمے میں تقریباً کوئی 3 سال کا ڈیلے ہے, اور 2 سال کے بعد ضمانت دینا ضمانت ملنا ملزم کا رائٹ ہو جاتا ہے, ایز اے میٹر آف رائٹ اس کو ضمانت ملتی ہے. دا رسپانس دیٹ آئی گاٹ فرام دی آنریبل جج واز کہ آپ 3 سال کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ تو 13 سال انصاف نہیں ہوتا. Now what do I say to the honorable judge جو 13 سال انصاف نہیں ہوتا کو دلیل بنا کر 3 سال والے انصاف کی چیز کو جو ہے جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو یہ جو اپروچ ہے یہ صرف گورنمنٹ نے ٹھیک نہیں کرنی ہے, یہ اوور آل ٹھیک, اس میں وکلا بھی شامل ہے, اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے. اوور آل کیا پرابلمز ہیں ڈسکس کریں گے. مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ ہیں ماہر قانون سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ولید اقبال صاحب, ان سے پوچھیں گے کہ کیا لیگل ریفارمز ہوئے ہیں پچھلے 3 سال میں اور کیا آگے ہونے جا رہے ہیں, سسٹم میں کوئی بہتری آئی نہیں آئی. پاکستان مسلم لیگ نواز سے عطا طاہر صاحب, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور ماہر قانون بیرسٹر حارث عصمت, ایک ینگ لائر ہے, ہمیں جوائن کریں گے. سلمان صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مجھے فرمائیے گا, اٹس بین اے لانگ ٹائم یو پارٹ آف دس پروفیشن, بنیادی 2-3 مسائل کیا ہیں اور کیوں بہتری نہیں آتی ہے باوجود. اب آئی ریممبر 2010 میں جب ہم وہ شو میں کرتا تھا انصاف, تو جس کا ذکر میں کر رہا تھا, آپ اس میں جاوید اقبال صاحب اس شو میں مجھے یاد ہے آپ اور وہ مدعو کیا تھا اکٹھے اور ہم نے گفتگو اور یہی موضوعات پر کی تھی. یہی باتیں ہو رہی. Anything has changed? No, nothing has changed. دیکھیں, یہ ایک المیہ ہے یقیناً
لیکن جب تک ہم بڑے ٹھنڈے ذہن سے جو وجوہات ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے. میری نظر میں بہت بڑا ایک جو عنصر ہے اس تمام المیے کا وہ ججوں کی تعداد. پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ہماری آبادی کیا ہے, ہمارے مقدمات کی تعداد کیا ہے, اور ہمارے ملک میں اوپر سے نیچے تک اگر آپ ججوں کی تعداد گنیں تو وہ کیا ہے. میرے اندازے کے مطابق ہم دنیا میں اگر شمار کیا جائے تو بالکل نچلی سطح پہ آتے ہیں ان ٹرمز آف ججز پر 100,000 آف پاپولیشن. لیکن جو اس وقت تعداد ہے اس تعداد کے ہوتے ہوئے یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ایک معقول مدت میں مقدمے کا فیصلہ ہو. ایک سول جج کے سامنے اگر روزانہ 110 کیس لگے ہوئے ہیں تو وہ 2 3 4 ہی کر پائے گا, باقی میں وہ آئیں بائیں شائیں ہوگی. وکیل نے ایڈجرنمنٹ مانگ لی تو دوڑ کے جج ایڈجرنمنٹ دے گا کیونکہ وہ چلا ہی نہیں سکتا 110 کیسز کو. تو جب تک آپ مقدمات کی تعداد جو ایک جج کے سپرد کی جاتی ہے اس کو معقول نہیں کریں گے, باقی اور کوئی بات کرنا میری نظر میں بے معنی ہے. گورنمنٹ نہیں کرنا, وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو بجٹ دینا ہے, اس کے لیے آپ کو عمارتیں بنانی ہیں, اس کے لیے آپ کو عملہ دینا ہے. یہ ایک معاشرتی فیصلہ ہے کہ آپ نے اپنے معاشرے میں, اپنے نظام میں انصاف کو کیا اہمیت دینی ہے. لیکن جو ایک بنیادی ایک انقلابی نوعیت کی تبدیلی ہمیں چاہیے, اس کے لیے ہمیں پوری اپنی پولیٹیکل اکانومی جس کو کہتے ہیں اس کو بدلنا ہوگا. ہمیں کہنا ہوگا کہ انصاف کے لیے ہمیں اتنا بجٹ جو ہے وہ رکھنا ہے. اور اگر ہم پچھلے 3 سال دیکھیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے, میرا واقعتاً یہ خیال تھا اور ایمان تھا کہ یہ حکومت کوئی بہت بنیادی تبدیلیاں لائے گی. مجھے پورے نظام انصاف میں پچھلے 3 سال کے عرصے میں کوئی بنیادی تبدیلی نظر نہیں آتی, نہ تعداد کے حوالے سے, نہ پروسیجر کے حوالے سے, نہ کسی اور حوالے سے جس سے ہم یہ کہیں کہ نظام انصاف کو بہتر بنایا گیا ہے یا اس جانب کوئی قدم اٹھایا گیا ہے یا کوئی تمنا ہی کی گئی ہے. کوئی مجھے تو ڈرائنگ بورڈ پہ بھی کوئی خاکہ نظر نہیں آتا بڑی تبدیلی کا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں المیہ ہے. سینیٹر صاحب, آپ کا تعلق حکومت سے آف کورس پی ٹی آئی سے ہے, تو یہ جو 2-3 پوائنٹس ریز ہوئے ہیں, نمبر 1 کہ تبدیلی نظر نہیں آئی پچھلے 3 سال میں, کوئی لیگل ریفارمز, جوڈیشل ریفارمز ہمیں نظر نہیں آئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی بہت پرائیورٹی تھی کہ ہم لیگل سسٹم کو فکس کریں گے. دوسرا یہ جو ریسورسز کی کمی کا معاملہ ہے, ججز کی تعداد جس طرح سے یہ کہہ رہے تھے, ملک بھر کی ہائی کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں ججز کی 1048 آسامیاں تعیناتیوں کی منتظر ہیں. یہ تو وہ تعداد ہے جو بھی مختص ہے, جو میں سمجھتا ہوں کم ہے, اس کو بھی پورا نہیں کیا جا رہا. اس سے زیادہ ہونی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اسی کو پورا کر لیں میرے خیال میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو ریلیف ملے گا. اچھا جی, دیکھیں, ایک تو میں اس بات کو آپ نے بھی تسلیم کیا جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. پہلی بات آپ نے کہا یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 73 سال سے یہ جو ہے سسٹم اس طرح سے چلتا آ رہا ہے. ٹھیک. اور گورنمنٹ کے علاوہ اس میں جوڈیشری اور لیگل کمیونٹی کا بھی آپ نے ذکر کیا. آپ بھی جانتے ہوں گے کہ 2010 کے بعد جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو صوبوں کے پاس ہے. کرمنل پروسیجر جو فوجداری جو ضابطہ بھی ہے اور جو قانون بھی ہے, دونوں چیزیں, کرمنل لا اینڈ کرمنل پروسیجر, اور تیسری چیز ایویڈنس, یہ وہ 3 معاملے ہیں جو ابھی بھی کنکرنٹ رہ گئے ہیں. کنکرنٹ لسٹ تو ختم ہو گئی ہے 18 کے بعد. تو یہ بھی ایک قابل ذکر بات ہے کہ اگر دیوانی ضابطے میں کہیں ترمیم ہوئی ہے تو وہ 13 اور 18 کے درمیان ہماری ہی گورنمنٹ نے جو کے پی کے اندر تھی اس نے سول پروسیجر کوڈ میں ترمیم یا ترامیم لا کر کے اسی معاملے کو ایڈریس کرنے کا ایفرٹ کیا کہ یہ جو طوالت جو رکھتے ہیں خاص کر دیوانی مقدمے, کرمنل کیسز میں بھی آپ نے بات درست کی کہ وہ 3 سال اور 13 سال والی بات, لیکن وہ دادا اور پوتا والا کرمنل کیسز میں نہیں ہوتا, سول کیسز میں جو ہے سول کیسز میں ضرور ہوتا ہے. اور ایک چیز جو کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے سسٹم میں جو نہیں پائی جاتی وہ ہے ایک ڈیٹرنٹ. ہمارے کیوں ایک جج کے پاس, جس طرح راجہ صاحب نے کہا ابھی, ایک جج کے پاس جو ہے وہ 114 کیسز کی ڈاکٹ ہوتی ہے, لسٹ ہوتی ہے سول جج کے پاس, تو وہ 1-2-3 کو بھگتا سکتا ہے ایک دن میں. وہ 114-116 کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ججز کی کمی نہیں ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو چاہے منہ اٹھا کے دعویٰ کر سکتا ہے. میں اب کرمنل جسٹس سسٹم کا بھی آپ کو عرض کر دوں, میرے پاس بھی ایسے اعداد و شمار ہیں. مثلاً ایک 2019 میں رپورٹ انگلستان کے ایک ادارے نے بنا کے ہمارے منسٹر فار لا جو آج کل فروغ نسیم صاحب ہیں ان کو دی کہ کیپٹل پنشمنٹ کے کیسز, آپ امیجن کریں ایسا کیس جس میں ریاست ایک شخص کی جان لے رہی ہے, کیپٹل پنشمنٹ کے کیسز جو ہیں ان میں سپریم کورٹ میں شرح جو تھی اوور ٹرن کرنے کی
یا اس کو ریمانڈ کرنے کی یا ایکوٹ کرنے کی یا لیسر پینلٹی کی 78% آف دا کیسز. یہ سوچیں آپ کہ صرف 22% یہ کیس ایونچولی ایسے نکلتے تھے جس میں سزائے موت جو ہے سپریم کورٹ نے سمجھا کہ جائز بنتی تھی. اور اس رپورٹ میں کیونکہ وہ سروے اور رپورٹ تھی جس میں پورے سسٹم کو اور جج صاحبان سے بھی اور ججمنٹ سے بھی رائے لی گئی, تو وہ یہی, اور اس میں سسٹم کی پوری کہاں کہاں کس کس قسم کے نقص ہیں, ایویڈنس میں, پروسیکیوشن میں, وٹنسز کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, وہ سارا کچھ ہے. یہ پورا کا پورا آوا بگڑا ہوا ہے. یہ صرف ایک شعبہ کہ جی کورٹ ہے اور کورٹ کے اندر کیس جا رہا ہے اور کیس کو عدالت سن رہی ہے اور ادھر سے وکیل آ رہے ہیں, از ناٹ جسٹ دیٹ. اس میں پھر کرمنل جسٹس سسٹم میں آپ جاتے ہیں تو آپ کی پروسیکیوشن, آپ کے وٹنسز, آپ کے ایویڈنس, آپ کے, اب آپ ریفارم کا پوچھ رہے ہیں جی, تو یہ بڑا ایک وائڈ رینج, یہ جو کمپلیکس سپریم کورٹ کا جو آپ نے ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ 78% آف دا کیسز میں وہ اوور ٹرن ہو جاتا ہے, اب بائی دا ٹائم وہ سپریم کورٹ پہنچتا ہے کتنے سال گزر جاتے ہیں سر؟ نہ صرف یہ میں عرض کروں, پہلی سوال, ایک سیکنڈ میں اپنا سوال مکمل کروں. سپریم کورٹ نے ایک اپنا آئی تھنک 2 اشخاص تھے, شاید 2 بھائی تھے, ان کی وہ ڈیتھ پینلٹی کو اوور ٹرن کیا اور پتہ لگا کہ ان کو 6 ماہ پہلے پھانسی دے دی گئی ہے. یہ بھی سسٹم کے اندر ہوتا ہے. وفات ہو گئی ان کی, نہیں, وہ یہ اس کیس میں نہیں ہوئی تھی, اس کیس میں پھانسی ایکسیکیوشن ہو گئی ہوئی تھی. وفات بھی ہوئی ہے کچھ معاملوں میں مینٹلی ال پیشنٹس کی. میں نے سینٹ کے اندر اس کو اٹھایا تھا, ایک لمبی چوڑی اس پہ بحث کی. کب کہاں پہ ہوا کہ یہ 2016 میں ہوا تھا. سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے the appeal was pending اور پھانسی ہو گئی, کر دیا گیا تھا جی, ایسا ہوا. despite the fact that the appeal was pending in the Supreme Court. بات ہے یہ بھی ہوا ہے. یہ تو بہرحال مسلم ہے کہ 7-8 سال لوگ ڈیتھ رو پہ رہتے ہیں. سزائے موت ہونے کے بعد ان کو ڈیتھ رو جسے کہتے ہیں, کال کوٹری, اس میں رہتے ہیں. اور اس کے بعد اگر 78% میں وہ اوور ٹرن ہو جاتی ہے, ان کو بری کر دیا جاتا ہے یا سزا کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, تو وہ عرصہ جو انہوں نے 8-10 سال ڈیتھ رو پہ گزارے, جبکہ ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری پھانسی اب ہونے کو ہے, وہ ایک تشدد ہے ایک قسم کا نفسیاتی, اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے ہمارے نظام میں. عطا طاہر صاحب کی طرف چلتے ہیں. عطا طاہر صاحب, یہ جو خبر ہے جی کہ ایک آدمی جس کی سپریم کورٹ میں اپیل ابھی پینڈنگ تھی, مجھے تو نہیں اس کا پتا تھا, یہ ولید اقبال صاحب اور سلمان صاحب نے اس کو انڈورس کیا ہے, اور بیفور دی ڈسپوزل آف دی اپیل اس کو سزائے موت دے دی گئی. مطلب کہ دس از انبلیویبل, دس از انبلیویبل. کسی سویلائز جسٹس سسٹم میں آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. ایک تو اس کے حوالے سے کامنٹ کیجیے گا. دوسرے جو ڈیلے کی میں بات کر رہا تھا, ہائی کورٹ رولز میں سر لکھا ہوا ہے کہ جب نیچے مرڈر کیس کا فیصلہ ہوتا ہے ود ان 6 weeks دی ہائی کورٹ از سپوز ٹو ٹیک اپ دی اپیل. 6 ہفتے کے اندر. یہاں پہ 4 سال 5 سال تک اپیل ٹیک اپ نہیں ہوتی, 4-5 سال, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ اچھا یہ تو بندہ بے گناہ تھا, اس کو تو باہر ہونا چاہیے. اس کے 5 سال کون واپس کر سکتے ہیں؟ یہ دونوں چیزوں پہ کامنٹ کیجیے گا عطا صاحب. لیڈی جسٹس جو آپ دیکھتے ہیں جس نے ترازو پکڑے ہوتے ہیں, اینڈ شی از بلائنڈ فولڈڈ, اس کے آنکھوں پر پٹی اس لیے ہوتی ہے اور ہاتھ میں ترازو اس لیے ہوتا ہے کہ عدل کا, انصاف کا تعلق رنگ و نسل سے, مذہب سے, سوشل سٹینڈنگ سے, امیر غریب کے فرق سے نہیں ہے. یعنی انصاف کرنے والے کی آنکھ پہ پٹی ہے کہ اس نے انصاف کرنا ہے, کم واٹ میں, نو میٹر واٹ. اب ہمارے ہاں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ انصاف کا جو معیار ہے, ہم انفلوئنس ہوتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹر سے بہت زیادہ. اور وہ کس طرح کہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے پلینگ ٹو دا گیلری. یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہائر جوڈیشری کے ججز وہ سوشل انٹریکشنز نہیں کرتے تھے, وہ اخبار نہیں پڑھتے تھے, وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے تھے, وہ ٹیلی فون کالز نہیں لیتے تھے. بٹ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی جس طرح اوپن اپ ہوئی ہے, اس ایسپیکٹ کو ہم ایڈریس نہیں کر سکے. اب بہت سارے ہمارے جوڈیشل ڈیسیجنز بھی وہ انفلوئنس ہوتے ہیں بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز کے ساتھ, جو کہ نہیں ہونے چاہیے. اور پرابلم یہ ہے کہ جس ریفارم کو ہمیں ایک ایولیوشنری پروسیس کے تھرو کرنا چاہیے تھا, اور یہ ایک کنفیشن ہے, ایز اے پولیٹیشین میرا کنفیشن ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں ناکام رہی ہیں, تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی اس میں ناکام رہی ہیں. اور اب شروع کیا ہو گیا ہے کہ لیجسلیچر جو ہے وہ ایگزیکٹو یا جوڈیشری کا کام کرتا ہے,
जुडिशरी लेजिस्लेचर का काम करती है, एग्जेक्टिव जुडिशरी का काम करता है। तो आपके ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट और सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो इतनी डाइल्यूट हो गई है कि हमने एक दूसरे के रोल्स या किरदार इख्तियार कर लिए हैं। आप ये हैरान कुन कह रहे हैं, मेरे लिए तो ये अमर भी एक बायसे शर्म और हैरानगी है कि जिस मुल्क में सबसे आला अदालत का एक मुनसिफ इंसाफ के लिए मारा मारा फिरे और उसकी अहलिया उसके ब्रदर जजेस के सामने आबदीदा होकर रो पड़े, तो मुझे बताएं कि वहाँ पे एक आम पाकिस्तानी इंसाफ कैसे हासिल करेगा। तो जब ये देखिए, जब ट्रिकल डाउन होगा ऊपर से और नीचे तक ये मामला चलेगा, तो वहाँ पे किस तरीके से बेहतरी आएगी और ये बेहतरी कौन लाएगा? बिकॉज देखिए, ये बात हमें मानना होगी कि ये रेवोल्यूशनरी तौर पे नहीं होगा, ये एवोल्यूशनरी तौर पे होगा और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे होना पड़ेगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि हमने अपने जुडिशियल सिस्टम को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को किस तरीके से। और ये सवाल मैं अपने सारे पैनलिस्ट से पूछूंगा। हमने देखा कि इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस, तो जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा हुआ, सो मोटो नोटिसेस उन्होंने लिए। उसके बाद मियां साकिब निसार साहब आते हैं, उन्होंने भी जुडिशियल एक्टिविज्म किया, बहुत सारे सो मोटो नोटिसेस लिए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिस्टम जो है वो गला सड़ा फरसूद है और इसमें कोई शक नहीं है कि जब सो मोटो नोटिसेस लेते थे चीफ जस्टिस दोनों, जिनके मैंने साहिबान के नाम लिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक रश लगा होता था और लोगों की कोशिश होती थी अपनी दरखास्त लेकर चीफ जस्टिस के सामने किसी तरह पेश हो जाए और जिसकी सुनवाई हो जाती थी उसका कुछ भला भी हो जाता था। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे सो मोटो नोटिसेस ऐसे भी थे जिनसे मैं तो ज़ाती तौर पे इख्तलाफ करता हूं, मैं इत्तफाक नहीं करता। तो मैं आप लोगों से आपका ओपिनियन ये जानना चाहता हूं कि ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ है पाकिस्तान में इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से लेके बाद में मियां साकिब निसार साहब का, इससे जो जुडिशियल रिफॉर्म होना था उसको फायदा हुआ है सिस्टम को या नहीं? बिरसा, देखिए, इसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि जब कोई भी सिस्टम फेल हो जाए तो ऑल्टरनेटिव्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये जो दोनों साहिबान ने किया, इट वाज ए फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यानी हमने देखा कि दोनों फरीकैन को या अदालत में या चेंबर में बुला के किसी न किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे तस्फिया करा दिया जाता था, कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाता था। क्या ही अच्छा होता कि हमने फोकस किया होता एडीआर के ऊपर, हमने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को तवज्जो दी होती, मीडिएशन को, कंसिलिएशन को, आर्बिट्रेशन को, और हमने लोगों को एक मौका फराहम किया होता कि वो इनफॉर्मल मीन से या मैकेनिज्म से अपने मसाइल को हल कर सकें जहां पे सिस्टम में गुंजाइश मौजूद नहीं थी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बैरिस्टर हारिस अजमत आएंगे और उनसे पूछेंगे कि लीगल सिस्टम के हवाले से उनकी क्या रीडिंग है। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सवाल। बैरिस्टर हारिस की तरफ चलते हैं। बैरिस्टर साहब, मुझे फरमाइएगा कि आपको भी वकालत करते हुए बहुत देर हो गई, आप सबऑर्डिनेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पेश होते हैं, आपकी क्या रीडिंग है अब? एहतशाम साहब, एक तो इंटरेस्टिंग बात, एवरीबडी एग्रीज कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग इट। हम सब ने एक चीज़ एग्री की कि डिले इज़ द फोरमोस्ट इशू जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो इन हालात में है। अब डिले मुकदमात को दूर करने के लिए सबसे जो राजा साहब ने भी और आपने भी पॉइंट पिक किया वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब कोई भी सर जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके दो रोल होते हैं, एक जुडिशियल रोल होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है। अब आप देखें, इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर 13 नए जजेस अपॉइंट किए गए आफ्टर अबाउट 2.5 years। आज भी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की 60 की स्ट्रेंथ है और हमारे पास 49 या 50 जजेस काम कर रहे हैं। ऑलरेडी 10, 15, 20% जजेस कम हैं। तो सबसे पहले जो इमीडिएट काम करने वाला है, ऑलरेडी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सैंक्शन स्ट्रेंथ है सर वो हमने पूरी करनी है। अब आप सैंक्शन स्ट्रेंथ भी पूरी कर लें, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है जजेस का, या जो जजेस की सीनियर जजेस की कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है सर, ये एक सिंपल प्रोसेस है। ये सिंगापुर में भी हुआ 90s में जब वो रिफॉर्म लेकर आए। आपने एक सिंपल चीज देखनी है, कितने केसेस रोज नए दायर हो रहे हैं और रोज कितने केसेस डिसाइड हो रहे हैं।
ओवर अ पीरियड ऑफ 45-50 years का आप डेटा निकाल लें तो जो हमारा ग्राफ है दैट इज ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड. ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी दिन भी या किसी महीने भी केसेस कम दायर हुए और रिजॉल्व ज्यादा हुए हों, जिसको हम कहते हैं द कर्व इज ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, द कर्व इज नॉट फ्लैटनिंग. जो सिंगापुर में सर 90s में हुआ, उन्होंने एक दफा सारे मुकदमात को ऑलमोस्ट 95% पुराने मुकदमात को खत्म कर दिया. अब जजेस को लगाने के अलावा एग्जिस्टिंग हालात में भी ये मुकदमात कैसे खत्म हो सकते हैं सर? हमें जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे ऑफ एडवोकेसी है उससे थोड़ा सा हटना पड़ेगा. ये ट्रेडिशनल वे ऑफ एडजुडिकेशन है. अगर एक मुकदमे में एक वकील साहब 5 या 7 दिन बहस करेंगे, या एक हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर आप देखते हैं पैनामा की आई थिंक 100 हियरिंग्स हुई हैं. हैड दैट बीन अ रन ऑफ द मिल नॉर्मल केस जो 2 हफ्ते के लिए एडजर्न होता तो शायद 20 साल केस चलता. इसी तरह हमें रिटन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर सर जाना पड़ेगा. और ये जो हर लॉयर को इन अ केस एक सर्टेन नंबर ऑफ मिनट्स एलोकेट करने पड़ेंगे. ऑल्दो वी माइट, इफ वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द स्टिक, वी माइट कम एंड से कि जी वी बीन कंडेम्ड अनहर्ड. लेकिन सर अगर हम हर मुकदमे में 2 या 3 घंटे देंगे तो जज साहब एक मुकदमा ही सुन सकेंगे. वी हैव टू मूव टुवर्ड्स रिटन आर्ग्यूमेंट्स. उससे एक और इशू क्या होता है सर, जो मैंने पर्सनली, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा मुकदमे एक जज साहब डिसाइड प्रोबेबली शायद इसलिए भी नहीं करना चाहते बिकॉज हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि अगर एक जज 50 पेजेस से कम की जजमेंट लिखेगा तो वो जजमेंट अच्छी ही नहीं समझी जाएगी. सर lengthy judgments should only come in those cases where a new point of law has to be developed. अदरवाइज 2 पेजेस से ऊपर जजमेंट नहीं होनी चाहिए ताकि जजेस का फोकस शुड बी ऑन डिस्पोजल. लेकिन अगर एक आसिफ सईद खोसा साहब ने फ्यू इयर्स बैक एक जजमेंट दी थी इन अ बेल कॉन्टेक्स्ट कि वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम अ टेस्ट मैच टू अ 2020 क्रिकेट. अगर बेल के अंदर 50-50 पेजेस की जहां पे टेंटेटिव असेसमेंट है जजमेंट आएगी तो जज साहब इज वेस्टिंग हिज जुडिशियल टाइम. अब सर फ्रॉम लोअर कोर्ट्स ऑनवर्ड्स टू सुप्रीम कोर्ट दिस इज द सेम इशू. अगर आप नीचे से केसेस का डिस्पोजल हो भी जाता है, हमारे यहाँ सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है सर? द प्रॉब्लम, वन ऑफ द अदर प्रॉब्लम इज देयर इज नो क्लोजर. आपको एक आस लगी रहती है अपील दर अपील कि शायद मेरा मुकदमा रिजॉल्व हो जाए. अब प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर देयर आर ओनली 17 जजेस. इस वक्त 15 काम कर रहे हैं. इलेक्शन ट्राइब्यूनल हो, डायरेक्ट अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. सर्विस ट्राइब्यूनल हो, डायरेक्ट अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. रूटीन का कोई मामला है, डायरेक्ट. अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है सर कि केस लगता ही नहीं है. तो पार्टीज को इवेंचुअली आप केस फाइल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर. हाई कोर्ट में तो आप एक केस फाइल करें द नेक्स्ट डे अर्जेंट में आ जाता है. सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप फाइल करें, आप अर्जेंट अर्ली हियरिंग की अगर दरख्वास्त भी दें सर तो वो दरख्वास्त भी लॉयर खुद जाके टेकअप नहीं करा सकता. केस लगना भी, क्योंकि और द प्रॉब्लम है कि वर्कलोड इतना ज्यादा वहां पे स्टक हो गया. एक छोटा रिफॉर्म, अगर आप जुडिशियल रिफॉर्म या लीगल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, वन अदर रिफॉर्म व्हिच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू सर, यहाँ पे जो खास तौर पे कॉर्पोरेट कमर्शियल क्लाइंट्स हैं, दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट एंड पे द कोर्ट फी अगर उनका केस एक सर्टेन लिमिट में डिसाइड हो जाए. फॉर इंस्टेंस सर, हमारी कोर्ट फी जो है वो है 15,000 मैक्सिमम कोर्ट फी. अगर आपका 10 बिलियन का भी मुकदमा है, ऑल यूर पेइंग इज 15,000 रुपीज. हमारे पास अगर आप सिस्टम को चेंज करें, अगर फंड्स की भी कमी है जजेस लगाने से, ये सेल्फ जनरेटेड फंड से हो सकता है. हमारे आई एम अ कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉयर, हमारे कमर्शियल क्लाइंट्स को अगर पता हो कि माय केस विल बी रिजॉल्व्ड विद इन 3 months एंड इफ आई हैव टू पे लेट्स से $1 million एज अ कोर्ट फी, lots of people will pay that. Not only we need a judicial reform. Resources एक बहुत बड़ा मसला है. गवर्नमेंट बजट एलोकेट करती नहीं है. ये कोर्ट फीस वाला अप टू मैक्सिमम ऑफ 15,000. तो वो जो कंपनीज हैं, ठीक है. अब हम ये भी नहीं चाहते ना कि इसमें एक तरह की आप सौदेबाजी कर दें कि जो ज़्यादा पैसे दे सकता है कोर्ट फी की मद में उसका मुकदमा जल्दी हो जाएगा, जो गरीब नहीं दे सकता. मेरे पास आज सुबह ही पंजाब की कोई 20 ट्रेड यूनियंस के लोग आए हुए थे. हो जाएगा? देखिए, उनका ये कहना था कि कोर्ट फी अगर बढ़ाएंगे तो मुझे नहीं समझ आई कि उसका केस की सूरत से क्या ताल्लुक है. मेरा ख्याल है कि होना ये चाहिए कि कोर्ट फी बढ़ा दें आप कंपनीज के लिए जिनकी इस्तात है दे सकते हैं.
مثال کے طور پہ اس سے 7.5% آف دا کلیم کی بجائے اس سے جلدی کیوں ہوں گے ان کے نہیں جلدی نہیں ہونے چاہیے, وہ سب کے لیے ایک جیسا پروسیجر, لیکن فنڈز تو ریسورسز تو اکٹھے ہوں گے نا, فنڈز تو آئیں گے نا, وہ پھر آپ سسٹم میں انجیکٹ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فنڈز جنریٹ کرنا ضروری ہے اور یہ جو حکومت کا بجٹ ہے اس میں سے آپ مختص نہیں کر سکتے, ججوں کی حالت دیکھیں نا, ججوں کی تعداد بڑھانے کے لیے, جو ججوں کو سہولیات ہیں وہ بہتر کرنے کے لیے آپ کو بہت رقم کی ضرورت ہے, لیکن یہ رقم ایسی نہیں ہے کمر توڑو. میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ اس پہ تخمینہ لگایا گیا تھا کہ اگر پورے پاکستان کے ججوں کی تعداد دگنی کر دی جائے تو یہ شاید آپ کے بجٹ کا کوئی 1-2% بھی نہیں بنے گا, لیکن یہ پرائیورٹی کی بات ہے. دیکھیں ابھی تک یہ آپ پہلے نمبر تو بنائیں کہ اگر ہم پورے ملک کے ججوں کی تعداد دگنی کر دیں تو کتنا اضافی خرچہ ہے جو ہر سال صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو اٹھانا پڑے گا. وہ نمبر جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کوئی بہت بڑا نمبر نہیں ہے, اور اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کیا جا رہا جبکہ یہ نمبر کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کی استطاعت نہ ہو. اس لیے وہ ایک دوسرا معاملہ ہے کہ فنڈز کی کمی ہے یا یہ کہ ارادے کی کمی ہے. سر یہاں پہ تو 2% ہیلتھ کو دے رہے ہیں, یہ سب باتیں ہیں نا. دیکھیں اسی لیے ہم کہتے ہیں بہت زیادہ کہ اماؤنٹ پاکستان کی بطور ریاست کیا پرائیورٹی عوام کی صحت, عوام کی تعلیم اور عوام کے لیے انصاف ہے. یہی تو شروع دن سے ہمارا سوال ہے کہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہیں ہم یا ہم ایک ویلفیئر سٹیٹ ہیں. I have to go on a break, لیکن ایک سوال آپ سے بھی پوچھنا جو میں نے ان سے پوچھا تھا, جوڈیشل ایکٹیویزم کا فائدہ ہوا ہے ہمیں نقصان ہوا؟ دیکھیں اس کا شارٹ آنسر تو میں کہوں گا کہ نقصان ہوا ہے. دیکھیں اور اسی لیے ہر چیف جسٹس نے اس روش کو نہیں اپنایا. کس طرح سے نقصان ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں افتخار چودھری صاحب کے بعد ناصر الملک صاحب آئے, تصدق جیلانی صاحب آئے, ہم نے یہ حالات تو نہیں دیکھے. بڑی تحمل سے اور ایک بڑے اپنے ایک میں سمجھتا ہوں ریسٹرینڈ طریقے سے انہوں نے عدالت کو چلایا. پھر ثاقب صاحب آ گئے, ان کا رویہ 1-8 سال تو کچھ اور تھا, پھر اکثر مختلف ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیلاب تھا وہ تھم گیا. لہٰذا یہ ایک ایسی چیز ہے جوڈیشل ایکٹیویزم ہمارے یہاں کہ وہ ایک چیف جسٹس صاحب کی ذات سے ایک منسلک چیز بن گئی ہے, اس کا تعلق نظام سے نہیں ہے. اور جو کچھ ہوا ان 2 ادوار میں وہ ایسا لگتا تھا جیسے عدالت جو ہے وہ سپر لیجسلیچر بھی ہے, سپر ایگزیکٹو بھی ہے. یقیناً ہو سکتا ہے کہ چند معاملات میں اچھائی ہوئی ہو, لیکن آپ نے پورے نظام کو دیکھنا ہے. نظام میں عدلیہ کا رول کیا ہے, مقننہ کا رول کیا ہے, انتظامیہ کا رول کیا ہے. جب عدلیہ باقی 2 اداروں پر یا 2 جو ستون ہیں ریاست کے ان پہ حاوی ہو جاتی ہے تو میری نظر میں جو ہمارا آئینی نظام ہے, جو جمہوری نظام ہے, اس کو ٹھیس پہنچتی ہے. وہ نظام آگے پنپ نہیں سکتا, وہ بڑھتا نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی بحث ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ ان ادوار میں کچھ فائدہ ہوا, 2-3 معاملات ٹھیک ہو گئے, اچھے ہو گئے, وہ میں سمجھتا ہوں جواز نہیں ہے پورے نظام کے بگاڑ کو اپنانے کا. ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد یہی سوال پوچھ اقبال صاحب سے. ویلکم بیک ٹو سوال. ولید اقبال صاحب, the same question to you. جوڈیشل ایکٹیویزم کا پاکستان کو, ہمارے قانونی نظام کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا؟ میں میرے خیال اتفاق کرتا ہوں جو سلمان صاحب نے بات ابھی کی اس سے اپنے طریقے سے. میں بلکہ تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ دونوں حضرات نے تھوڑی سی محدود بات کی. میں جس طرح سے پاکستان کی قانونی اور آئینی تاریخ کو دیکھتا ہوں, 4 چیف جسٹسز پاکستان میں ایسے آئے ہیں, میں سمجھتا ہوں چیف جسٹسز آف پاکستان, جنہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے وقت کے حوالے سے ایک بڑا نازک سا توازن ہوتا ہے, ڈیلیکٹ بیلنس جسے کہتے ہیں, بٹوین جوڈیشل ایکٹیویزم اینڈ جوڈیشل ریسٹرینٹ. اس میں سب سے پہلے جسٹس افضل ذرلا تھے جو کہ 1990s میں, لیٹ 80s یا ارلی 90s میں پاکستان کے چیف جسٹس تھے. اس کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ صاحب آئے, مڈ 1990s سے لیٹ 1990s تک رہے. اور دین دا 2 ادر جینٹلمین جن کا آپ ذکر کرتے رہے ہیں, افتخار محمد چودھری اینڈ ثاقب نثار. یہ تمام چیف جسٹس صاحبان نے, میں نے کہا, اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے طریقے سے یہ ایکٹیویزم کی طرف زیادہ ان کا جھکاؤ تھا اور ریسٹرینٹ کی طرف کم تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے, ٹھیک ہے, بالکل یہ ٹھیک انہوں نے کہا کہ کچھ معاملوں میں درستگی ضرور آئی ہوگی, لیکن اگر آپ مجموعی حیثیت میں دیکھیں, لارجر پکچر میں, تو انہوں نے اپنے ادارے کو بھی ایک بروز کیا. آپ دیکھیں جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے ہی ان کے جج صاحبان نے ڈسلوج کیا ایز چیف جسٹس ان دی اینڈ.
اور ایک تو ان کا ادارہ اس سے بروز ہوا، نہ صرف ان سے اور بہت سے، یہ ثاقب نثار صاحب اور میری اپنی رائے میں، اور افتخار محمد چودھری صاحب اور جسٹس ذلہ کے وقت، اب آپ کے اوپر کی جنریشن کے وکلاء جو اس وقت بہت سے انتقال کر گئے ہوں گے، جس طرح ان کی کورٹ میں لڑائی جھگڑے وکلاء کے ساتھ ہوتے تھے. سلمان صاحب کو یاد ہوگا، یہ نئے وکیل بنے تھے اس وقت، ان کے والد محترم نے ضرور وہ سامنا کیا ہوگا. تو انہوں نے دو چیزیں جس طرح میں نے کہا، ایک یہ کہ وہ اپنے ادارے کو بروز کر کے گئے، اور دوسرا وہ اپنے آپ کو ذاتی طور پہ، اب میں یہ 4 نام جب لوں گا اور یہ جو واقف ہیں ان سے براہ راست یا جو پاکستان کی جوڈیشل آئینی ہسٹری سے واقف ہیں، یہ چاروں اشخاص اپنے آپ کو بھی متنازع بنا کے گئے. اور میرے خیال میں ایک بڑا جو جس طرح آپ جو آپ کے دوسرے ایکسپرٹ یہاں پہ آپ نے بلائے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ جج صاحبان اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے، ٹی وی بھی نہیں دیکھتے تھے. وہ سب چیزیں ایک اسٹیچر، ایک مرتبہ. ان کے والد صاحب بھی ہمیں سبق دیا کرتے تھے کہ جی جو وکلاء کا ججز سے ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں وہاں پتھر بھی بیٹھا ہو تو اس کو سلام کرو، یہ وہ سکھاتے تھے. ایک اسٹیچر، ایک مرتبہ تھا. تو علاوہ جج کا بالکل کسی بھی سطح کا جج ہو، ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، وہ تو وکیل کرتے ہی ہیں، سارے وکیلوں نے. اب دیکھیں یہ وہ زمانہ آ گیا، وکیلوں نے ججوں کو مارنا شروع کر دیا ہے، اسٹوڈنٹس نے ٹیچر کو مارنا شروع کر دیا ہے، وہ وکیلوں نے ڈاکٹروں کو مارنا شروع کر دیا ہے. تو یہ وہ جو واقعات ہوئے ہیں نا، ان کو تو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے، اس میں کرنا چاہیے، بٹ دی انٹائر کمیونٹی از ناٹ لائک دیٹ، نمبر 1. اینڈ نمبر 2، یہ بھی تو بات ہے نا، دس ریسپیکٹ بٹوین دا بار اینڈ دا بینچ از بیسڈ آن ریسیپروسٹی، رائٹ؟ تو اس میں بھی ریسٹرینٹ کردار ادا کرتی ہے، اوور ایکٹیویزم یا ہائپر ایکٹیویزم. اور میں نے جس طرح عرض کیا، میں نے 4 نام لیے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ چاروں جج صاحبان اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے طریقوں سے، جج صاحبان سارے ہمارے لیے بڑے قابل عزت ہیں، محترم ہیں. بجٹ ایلوکیشن کیوں نہیں کری آپ کی گورنمنٹ جتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، اور یہ بھی میں سلمان صاحب نے بات کی نا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں دونوں کا انہوں نے ذکر کیا. اب آپ جائیں، میں بھی ایک 3-4 ہفتے پہلے ایک اور میرے ساتھ سینیٹر صاحبان تھی، میری کالیگ سینیٹر زرکا اور میں گئے. ہمارے پاس بھی ایک کاز تھا، ہم نے پرائم منسٹر سے یہ بات کی کہ جی یہ فلاں چیز کو بھی پرائیورٹی دیں، اس لیے سے بڑا اہم معاملہ ہے اور ہماری ملک کے لیے بڑا وہ اہمیت کا حامل ہے. تو اب آپ دیکھیں ایک ملک کا پرائم منسٹر جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، ان کا جواب سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قدر ہی از گیٹنگ پولڈ ان آل دوز ڈائریکشنز. اور آپ دیکھیں کہ اس حالت میں اکانومی کو، معیشت کو جب لیا ہے کہ اس کو افلوٹ رکھنا یہ اتنا بڑا چیلنج تھا. آپ دیکھیں اب یہ دیکھیں، یعنی کہ آنے والے دنوں میں آنا چاہ رہا تھا بجٹ ایلوکیشن، نہیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ملک کو افلوٹ رکھنے میں بھی اتنی چیلنجز ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ وفاق اور صوبوں کی بات ہوئی، NFC کا آخری ایوارڈ جو 7واں تھا، اس میں 48% وسائل جو ہیں وفاق کو ملتے ہیں، 52% صوبوں کو چلے جاتے ہیں. ان 48% سے میں نے کہا نا کہ افلوٹ رکھنا کتنا سارا تو قرضے اتارنے میں اور انٹرسٹ اتارنے میں. مجھے اجازت دیجیے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے. لیجسلیشن میں جو کچھ ہو سکتا ہے، ہماری حکومت نے بہت سی چیزوں میں پہل کیا ہے، ہمارے دور میں ہوئی ہے. اینٹی ٹارچر کا بل ابھی منظور ہوا ہے، کمزور لیجسلیشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. سٹیزنز کے مسئلہ تو لیک آف ریسورسز میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں، بجٹ ایلوکیشن کا، انہیریٹنس کے لیے زیادہ پروسیس کو آسان بنانے کے لیے کیا نادرا کے ذریعے، وہ بھی ساری چیزیں کر رہی ہیں ہماری. عطا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اور بہت سارے خرچے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، ملک کے قرضے بھی اتارنے ہیں، اس لیے بجٹ ایلوکیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس وقت جوڈیشل سسٹم کے لیے. یور کامنٹ؟ نہیں، بڑا آسان ہے بیرسٹر صاحب. بات پرائیورٹیز کی ہے. میرے بھی پچھلے 3 سال احتساب عدالتوں میں اور ہائی کورٹ میں گزر گئے ہیں، اور تو میں کہیں نہیں گیا پچھلے 3 سال سے. تو یہ جو ایک اسپیشل لا ہے جس کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کہتے ہیں، جس کے تحت چلتے ہیں، ان کی تعداد تو بڑھ گئی ہے، ان کا عملہ بھی بڑھ گیا ہے، ان کو نئی بلڈنگ بھی ایلوکیٹ ہو گئی ہے، ان کو نیا بجٹ بھی ایلوکیٹ ہو گیا ہے، نئے جج صاحبان کی تعیناتیاں بھی ہو گئی ہیں. تو دیکھیں آپ کی پرائورٹی جس طرف ہوگی اور آپ جس چیز کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیں گے، where there's a will there's a way. آپ نے احتساب کے ایک عمل کو جس پہ بہت سوالیہ نشان ہے اس کو اہم سمجھا. آپ نے عدالتوں کی تعداد تقریباً ڈبل کر دی، آپ نے اس پہ بجٹ ایلوکیٹ کر دیا. ہماری 2008 میں حکومت آئی تھی اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا یہ کام تھا. ہم نے سب آرڈینیٹ جوڈیشری کا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوور جوڈیشری ہے اس کی تنخواہوں میں کئی گنا اضافہ کیا، مگر اس کا بھی کیا رزلٹ آیا وہ ٹائم نے بتایا کہ وہ دیٹ واز ناٹ دیٹ فروٹفل. وہ اب دیکھیں اس کا کوئی اتنا اچھا فیڈ بیک نہیں آیا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب سسٹم کی ایک اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور میں یہ آخری بات کر کے اس کو کنکلوڈ کروں گا، اسپیشلی جو فوجداری مقدمات ہیں اس میں آپ کو جب تک ریفارمز آپ نچلے لیول پہ نہیں کریں گے، اب ایک FIR جو SHO بہادر لکھ دے یا تفتیشی لکھ دے، سپریم کورٹ تک جا کے وہی معاملہ رہتا ہے، وہی ضمنیاں رہتی ہیں. تو یہاں پہ جو ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن ہے اس پہ بات نہیں ہوئی. میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی ٹیکنالوجی کو آپ جوڈیشل سسٹم
سسٹم میں کرمنل جسٹس سسٹم میں بالکل انکلوڈ صحیح. کریں گے مجھے اتنی اجازت دیجیے گا. ٹرانسپیرنسی اور بالکل اتنی کم ہے. کلوزل حارث ہوگا. صاحب، بیرسٹر عارف صاحب 1 منٹ ہے جی. 1 منٹ میں یور کنکلوڈنگ ریمارکس. سر اس کے اندر جوڈیشل ریفارم سے بات سر آگے نکل گئی. اب ہمیں جوڈیشل ایمرجنسی انفورس کرنی پڑے گی, پرائیورٹائز کرنا پڑے گا. یہ سارے لاز بہت پرانے ہو گئے ہیں unless we don't rewrite them. اور ایک اکانومی کی سر بات ہوئی, اس کے اندر ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی کوئی فورن انویسٹر آتا ہے ہمارے پاس تو سب سے پہلے وہ عدالتی نظام کا ہمارے سے پوچھتا ہے. A lot of investment which could have come to Pakistan is going to India, Bangladesh اور other economies جہاں پر سسٹم اتنا خراب نہیں جتنا پاکستان کا ہے. سو اگر ہم لیگل سسٹم بہتر کریں گے, سنگاپور از اے ٹیسٹ کیس جہاں پر ہمارے سے برے حالات تھے, جب انہوں نے اپنی عدالتی نظام ٹھیک کیا تو وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی آئی. آج کوئی گورا آ کر پاکستانی کورٹس کو اپنے ایگریمنٹ میں نہیں ڈالتا. یہ ہمارے لیے بڑی ایٹ ٹائمز امبیرسنگ ہوتا ہے. دبئی کے اندر وہ آربیٹریشن کلوز ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہمارا آربیٹریشن ایکٹ 1940 عام مقدموں سے بھی زیادہ ڈیلے لے آتا ہے, بیکاز اٹ ڈز ناٹ ریموو یو فرام دا شیکلز آف دا سول کوڈ. تو سر جب تک یہ سول کوڈ سے لے کے اپ ٹو دا سپریم کورٹ ریفارم نہیں آئے گا, سول کوڈ کے باہر تو آپ بائک یا گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے. انفارچونیٹلی کوئی نہ آئی ہے نہ کوئی ڈرائنگ بورڈ کی. شکریہ خواتین اور ساتھ, تھینک یو فار واچنگ دا شو. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.